نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 تک کا درس ہوا ہے۔ گزشتہ درس کا بنیادی پہلو تھا کہ ہم سب خصوصاً عورتیں کس کو آئیڈیل مانیں اور بنائیں۔ میں نے انٹرنیٹ پہ بھی اسی عنوان سے گزشتہ درس کو ڈالا ہے، عورتیں کس کو اپنا آئیڈیل مانیں یا بنائیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے آیت کریمہ کے ذریعے بتایا تھا کہ صحابہ کرام اور صحابیات کو اپنا آئیڈیل اور اپنا بیس آف ایمان بنائیں اور مانیں۔ دوسرے حصے میں تھا اگر نہیں مانیں گی یا نہیں مانیں گے تو ضد میں، تکلیف میں، پریشانی میں وہی رہیں گی، اور رسول پاک کو تسلی دیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور حبیب جو نہیں مانتے ہیں ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ مطلب آپ ٹینشن اور پریشانی نہ لیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بیس نہیں مانیں گے، رسول پاک کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے آپ کی اتباع اور آپ کی غلامی کا حق ادا کرنے والے صحابہ کرام کو اتباع کرنے کے اعتبار سے بیس بنایا ہے۔ جو بھی ان کو مانیں گے وہ ہدایت پر رہیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سنتا ہے، جانتا ہے۔ سنتا ہے سے مراد کچھ لوگ ہیں جو زبانی طور پر ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، جیسا کہ آج آپ خود سن رہی ہیں۔ سیرت محسن انسانیت عنوان دیتے ہیں، صحابہ کرام کا حوالہ دیتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی تقریر کرتے ہیں اور ایک لائن سے ڈیگا چاہے رہتے ہیں۔ تو زبانی طور پر جو ادعا ہے کرنے والوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ حقیقت میں کون صحابہ کرام کو بیس آف ایمان مانتے ہیں اس کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور کون بولتے ہیں اس کو سنتا بھی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ اور ہم سب کے آسانی کے لیے یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ سب سے اعلیٰ اور افضل کسی بھی زاویے سے کوئی بھی اگر ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے اور اللہ کی یا اللہ کا، یہ سب جملے جب آتے ہیں کا کی کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کا رنگ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح رنگ کپڑے میں اگر لگ جائے تو وہ اندر اور باہر، ظاہر اور باطن دونوں کو اثر کرتا ہے، دونوں پہ اثر کرتا۔ تو اللہ کے رنگ سے مراد یہاں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ مانو گی، نبی کو آپ مانو گی، محمد الرسول اللہ کو مانو گی، تو آپ کا باطن بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کا ظاہر بھی صاف ہو جائے گا۔ یہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو بھی ایمان کے رنگ سے اور آپ کے ظاہر کو بھی ایمان کے رنگ سے رنگ دے گا۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ کا رنگ، ورنہ اللہ کا رنگ کہاں؟ اللہ تعالیٰ تو شکل سے، یعنی جسمانی اعتبار سے جو بھی شکلیں ہو سکتی وہ سب سے پاک ہے، لیکن شکل خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اعتماد کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی ذات پاک کو فالو کریں گے،
گویا وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ گیا۔ چنانچہ اللہ آگے فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے تو بہت ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سب اچھے، لیکن ان اچھوں میں بھی احسن کا لفظ ہے۔ ومن احسن بولتے ہیں سب میں اچھا، حسین بولتے ہیں اچھے کو، حسین میں بھی جو حسین ہو اس کو احسن بولتے ہیں۔ تو رسول پاک کی گرامی حسین نہیں احسن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یعنی یہ لوگوں ان کو مانو گے تو حسین نہیں احسن بن جاؤ گے، سب میں اچھے بن جاؤ گے۔ سنتے تو ہیں کہ ہم بہترین امت ہے، محسوس کریں کبھی کیوں بہترین امت ہے؟ فاتحہ نظر نیاز خلی کر کے بہترین امت ہوتی؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نبیاں ہیں، نبیاں غوث پاک سے اعلیٰ ہیں انہوں، لیکن کیا ان کو مان کر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ سوچو، اچھے اور اعلیٰ کو ماننا آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، نبی کے تحت ہو کر ماننا نبی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسا مانے تو آپ کی کامیابی ہے۔ ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک سب نبی ہیں، سارے ولیوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں نبی، لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کی فاتحہ نظر نیاز کر کے کیوں نہیں بولتے کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ اسے پاک کہ ایک دن فاتحہ کر دے تو کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہوتا ایسا۔ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو احسن ہے، اللہ کی بارگاہ کے بیسٹ رنگ ہے، بیسٹ کوالٹی ہے، ان کو ان کی حیثیت سے آپ کو ماننا ہے، تب جا کر کامیابی آپ کو ملے گی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہ جن لوگوں نے مانا وہ بولے یا نہ بولے، لیکن میں بولتا ہوں کہ واقعی عابد، زاہد اور عبادت گزار واقعی وہی ہے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اے اللہ ہم تیرے رنگ کو قبول کیے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے جھکنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ آپ جو جملہ بولتی ہیں کبھی وہ جملہ قرآن میں آیا ہے؟ نہیں آیا، لیکن صحابہ جو جملہ بولتے تھے اللہ پاک اسے قرآن میں جگہ دے دیتا۔ اب صحابہ نے کہا اپنے آپ کو عابد ہیں، ہم عابد ہیں۔ اب اگر ہم لوگ اپنے آپ کو بول دیں متقی پرہیزگار، نماز تو پڑھتے ہی ہے، حج تو کرتے ہی، سب لوگ ہم بول دیں تو ہم کو متکبر اور گھمنڈی کہا جائے گا۔ ان صحابہ کہہ رہے ہیں ہم عابد ہیں، تو چونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا تم جو بولتے ہو ہم وہ سنتے بھی ہیں اور اس بولی کی حقیقت کو جانتے بھی ہیں، تو صحابہ کبھی ریاکاری والی عبادت کیے ہی نہیں، تو جو بول رہے ہیں کہ ہم عابد ہیں تو سچے عابد ہیں، سچے عبادت گزار ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے اس جملے کو تکبرانہ جملہ نہیں کہا بلکہ تعریفانہ جملہ کہا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تم جو کہہ رہے ہو لو ہم قرآن میں اس کو جگہ دے دیتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ صحابہ کی شان اللہ پاک ان کی زبان سے بیان کر رہا ہے کہ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ تم بہترین ہو، اچھے ہو، اور جب ایمان کے بیس ہو تو عبادت تو سیکنڈ آپشن ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کی اللہ کی جانب سے تعریف اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی صحابہ اتباع کے مرکز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات کی عملی دنیا اور پریکٹیکلی دنیا کے مظہر ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 139 میں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے حبیب مکرم آپ کہیے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں، اس اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ یہ ان کفاروں کے لیے ہے، ان نبی کے نہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی غلامی کو نہ ماننا تو ایک الگ بات ہے، انکار کرنا ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارے لیے ہماری کتاب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا بنی اسرائیل کا نبی کافی ہے، اس طرح کے جو جملے بولتے تھے ان کو اللہ پاک کہہ رہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں اس اللہ کو مانو۔ چنانچہ اللہ پاک کہہ رہا اے حبیب آپ کہیے اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا، کیا تم ہم سے لڑتے ہو اس اللہ کے بارے میں جو اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے؟ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، یعنی ہم جو کر رہے ہیں اس کا ثواب اللہ پاک ہمیں دے گا اور تم جو کر رہے ہو اس کا عذاب اللہ پاک تمہیں دے گا، یعنی جو بھی کرو
اس کو دینے والا اللہ ہی ہے، رب العالمین ہی ہے۔ اچھا، اور یہ وہ جملہ ہے، توجہ دی، یہ وہ جملہ ہے جس کو تم اپنی کتابوں میں بھی یہی سمجھو گے۔ کس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، نبی تو مخلوق ہوا کرتے ہیں، لیکن جس نبی کی بھی تم اتباع کی بات کر رہے ہو وہ نبی بھی تو تم کو اسی اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، جس اللہ کے بارے میں وہ نبی بھی آئے تو یہی کہے معبود حقیقی وہی ہے، معبود برحق وہی ہے۔ تو ہم بھی تو اسی اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ زبان بدلی ہوئی ہے لیکن مرکز وہی ہے۔ زبان محمد عربی کی ہے، اور جس نبی کو اللہ پاک بھیج دیتا ہے، جس نبی کو اللہ اٹھا لیتا ہے، اٹھا کر جب بھیجتا ہے تو اٹھائے ہوئے کی تصدیق صرف ہوتی ہے اور بھیجے ہوئے کی تائید ہوتی ہے۔ جو اٹھا لیے گئے ہیں ان کو سچا ماننا ہے، اور جو بھیجے گئے ہیں ان کو ان کی تائید اور ان کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کی حمایت کرنا، ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ مخلوق کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن تم یہ سنت الہیہ کو نگلیکٹ کر رہے ہو۔ اور سنو، اب یہ سنت الہیہ اب آگے بڑھنے والی نہیں ہے، محمد عربی پر آ کر رک گئی ہے، اب کسی کو نبوت ملنے والی ہے نہیں۔ لہٰذا سنت الہیہ کو جس طرح آج 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دیکھتے ہوئے تم سب نے اور تمہاری اصلوں نے مانا ہے، مان کر کامیاب ہوئے، تم کو بھی چاہیے کہ ایسے ہی مان لیں، لیکن تم نے مانا نہیں تو تم اس اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو۔ جو اللہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جو کرتے ہو اس کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا بھی ہمارے ہی لیے ہوگا۔ اچھا، یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے اخلاص کے لیے نازل ہوئی۔ صحابہ کرام جو ہے جو بھی کرتے تھے نا، تو ان کو مطلب اپوزیشن جو ہوتے تھے، نبی کے جو دشمن ہوتے تھے، ان کو آ کر کے مطلب ایزی انداز میں ان کے عمل کو کہتے تھے، کیا لے کر کے بیٹھے ہو، کھانا پینا ہے نہیں، پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے، دیکھو کھا پی کر کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تم جب سے تم نبی محمد عربی پر ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد سے ہی تمہارا پیسہ، تمہارا دانا، تمہارا سب ختم ہو گیا ہے۔ آج بھی بولتے ہیں نہیں، کیا کرنا حضرت، جب سے گھر میں شفٹ ہوئے نا، کیا ہے کہ سامنے میں نیبوا گرے رہتے ہیں۔ ہاں، کیا ہے کہ میں جا رہی تھی، نیبو کو لانگ دیا، اور اس دن سے میرا بیٹا بیمار ہے، میرا وہ بیمار ہے۔ ایسا نہیں کرنا ماں، اللہ پاک بہت بڑا ہے، اس کو تم نیبو کے اندر کہیں کو ڈال رہی؟ اللہ پاک بہت بڑا ہے، وہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے سے تم کو زیادہ جانتا۔ اسے چھو چھا پھوپھا والے یہ دماغ جو ہے، نیبو ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہی ہے جو تمہاری مدد فرماتا ہے، اور وہ ایسی مدد ہے کہ ان سے نئے ملے، ان سے نئے مانگے تو وہ ناراض ہوتا۔ تعویذ گنڈے والوں کے پاس پیسہ نہیں لے کر کے گئے تو ناراض ہوتے، وہاں خالی ہاتھ اگر نہیں گئے تو ناراض ہوتا اللہ، وہاں نہیں مانگے تو اللہ ناراض ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے اسٹیٹس کو سمجھو، اس کی ربوبیت کو سمجھو، اس کی رزاقیت کو سمجھو۔ تو اس صحابہ کرام کو ان کی عبادتوں، ان کے اخلاص پر للکارتے تھے کہ جب سے تم محمد عربی پر ایمان لائے ہو، تمہارا پیسہ ختم ہو گیا، فائنینس کمزور ہو گیا، ان کی نوکری چلی گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہو، تو صحابہ کرام کبھی کبھی رو پڑتے۔ تو اللہ پاک جو ہے ان کی تعریف فرماتا۔ حبیب، چلیے میں نے کہوں گا، آج دونوں کہتے ہیں ان صحابہ کرام کو، واہ واہ، کیا کہتے کہ سنو، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر، محمد عربی کو مان کر ہم کا ناکام ہو گئے، نہیں، اللہ ہماری تعریف فرما رہا ہے رسول کی زبان پہ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ارے ہم ہی مخلص بندے ہیں اللہ کے، واہ واہ، ہم ہی مخلص بندے ہیں۔ تم بندے ہو سکتے ہو صرف، لیکن اخلاص کی منزل پر فائز رب کہہ رہا ہے کہ تم ہی ہو۔ پیٹ پہ پتھر کو مت دیکھ، رب کی رضا کو دیکھ، فائنینس کی کمزوری کو مت دیکھ، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمارے ہی پاس ہے۔ میرا رب بھی ہم سے کہہ رہا ہے، راضی ہے، میرا رسول بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں مخلص بندوں میں شامل فرما لیا۔ رشتہ غلامی مصطفیٰ وہ عظیم الشان دولت ہے کہ دکھتی ہے کمزوری، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے کبھی بھوک لگتی تو تکیا وغیرہ رکھ لیتے ہیں، پتھر اتھر تو خیر بہت کم ہی، اب کوئی بھی مانتے ہی نہیں ہوگے، خالی اب تقریر کی دنیا رہ گئی ہے، کتابوں کی دنیا رہ گئی ہے۔ لیکن کبھی کرفیو وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے تو تکیا تو رکھ لیتے، بھوک ووک لگتی ہے تو تکیا رکھ لیتے۔ خاص طور سے گلف میں رہنے والے ان نوجوانوں سے پوچھو، جب کبھی کبھی ہوتا ہوگا ایسا، تو پیٹ پہ پتھر باندھنے سے مراد بھوکے سے تڑپنا، یہ مراد ہے۔ کوئی چیز نہیں رہتی تو تڑپنا۔
بڑی اہم بات ہے. بنگلور کی سرزمین پہ مسلسل آج بھی آپ جاؤ گی تو ماشاءاللہ ہمیشہ وہ رمجھم بارش ہوتی ہی رہتی ہے. وہاں کے موسم بڑے اچھے رہتے ہیں. ایک دن 7 دن تک کنٹینیو بارش ہوتی رہی. 7 دن تک کنٹینیو بارش ہوتی رہی. نہ اوپر والے نیچے آ سکتے نہ نیچے والے اوپر جا سکتے, مر کر کے ہی اوپر جا سکتے. بس ایسا ہوا مسلسل. اللہ کی مدد. سوچو وہ صرف 7 دن تک چنا کھا کر کے زندگی کاٹنی پڑی تھی. چنا ماشاءاللہ اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن سوچئے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں رہتے تھے 3,500 فٹ اوپر ہے, 3,500 فٹ. اور پھر ستو وغیرہ لے جاتی تھی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. کوئی اب پہاڑ پر کون سی گاڑی جاتی, لے جا کر کے ستو اور لے جا کر کے وہ کھانے پینے کی دیتی تھی. اور جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب ختم کر لیے ہوگے رسول اللہ, تو جب جاتی تھی تو دیکھتی تھی کہ جیسے ہی دیے ویسے ہی کا ویسے ہی رکھا سو ہے. اللہ اللہ. پھر جب چہرہ مصطفیٰ دیکھتی کہ کمزور پڑ گئے کیا, تو دیکھتی کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ, پہلے سے زیادہ حسین ہے. تو عبادت مصطفیٰ اور اللہ کی بارگاہ کی جو عبادت اللہ کے رسول کی ہوتی تھی اور جو اخلاص ہوتا تھا, وہ وعدہ الہیہ تھا کہ سنو جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں کھلاتا پلاتا ہوں ڈائریکٹ. ارے باپ ماں اگر کھلائے تو آل اولاد کو مار پیٹ کر کے کھلاتے ہیں اور وہ کھانا لگتا نہیں لگتا, وہ تو رونے میں چلا جاتا. لیکن رب جس کو کھلا دے وہ کھانا واقعی گارنٹیڈ ہے. رسول پاک کو اینی ٹائم 40 جوان مردوں کی طاقت اللہ پاک ہمیشہ رکھے رہتا تھا ان کے پاس. ایسی طاقت کہ جن کے غلام کو اللہ کا شیر خطاب مل گیا ہو, اللہ کی تلوار کا خطاب مل گیا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی وہ شان ہوتی. پیٹ پر پتھر باندھنا ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے, اور حضور کے لیے نہیں, وہ اختیاری پہلو ہے. صحابہ بھی جو باندھتے تھے وہ اختیاری پہلو. اچھا جب باندھتے تھے اور فائنینس نہیں تھا تو مانگتے کیوں نہیں تھے, مانگتے کیوں نہیں جا کر کے تھے؟ آج آپ کے گھر میں گیس جلدی سے ختم ہو جائے اور معلوم ہو کہ بازو والے میں ایکسٹرا رکھا ہوا ہے تو آپ فوراً چلی جاؤ گی مانگنے کے لیے. ارے دے دو نا بھائی, آئندہ ہفتہ یا آئندہ میں بک کرا دی ہوں آپ کو دے دو گی اپنا. ایسا فوراً آپ ادھر سے ادھر کچھ نہ کچھ بندوبست کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں, ارے اتنے دن سے بھوکے ہیں پھر بھی نہیں وہ مانگتے تھے جا کر کے. اور جانتے ہیں کیوں نہیں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کیسا بھی حال ہو کسی سے مانگنا نہیں. ارے باپ, آج آپ مانیں گے کسی کے بات؟ ارے باپ ماں کی بات نہیں مانیں گے, پیروں کی بات نہیں مانیں گے. ارے وہ آپ پیر ہیں, اپنی جگہ پر ہے, وہ میدان محشر میں جب بخشوائیے گا وہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہاں میرے پیٹ کی ذمہ داری ہمارے کر لینے دو, ایسا بول دیں گے. لیکن وہ اب ویسا ایمان ہوتا تھا کہ اللہ پاک پھر آیت اتارتا تھا کہ صحابہ کرام کی جماعت, آہا تم نے ایسا ایسا کیا, ایسا ایسا کیا, لو ہم تمہارے لیے ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ اس عالم میں بھی اگر تم لڑنے کے لیے جاؤ گے تو دشمنوں پر وہ روب طاری کر دیں گے کہ وہ محسوس کریں گے کہ ارے یہ تو بہت بڑے کھائے پیے ہوئے لگ رہے ہیں, بھاگ جائیں گے, منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے, یولون الادبار, پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگ جائیں گے. یہ طاقت ہوتی تھی اللہ پاک کی طرف سے. آپ بھی ہم سب اس بات کو محسوس کرو ماں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ کو اگر آپ کے گھر میں بیٹے ستا رہے ہیں یا آپ کے والدین سے کچھ پریشانی ہے, بھائی بہن سے کچھ پریشانی ہے, تو آپ خدا کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں جھکو. نماز استسقاء کا مطلب کیا ہوتا؟ بارش نہیں ہو تو نماز پڑھنا. نماز حاجات کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ضرورت پڑے تو نماز پڑھنا. یہ سب رسول پاک سے ثابت ہے. تو جب یہ سب ثابت ہے اور سب کا مرکز نماز, اور نماز اللہ کی عبادت ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی آن پڑے تو فرائض اور واجبات اگر مکمل کی ہوئی ہو, فرض نماز نہیں چھوٹی ہے, واجبات آپ سے نہیں چھوٹے ہیں, تو آپ فوراً جاؤ وضو کر کے مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نفل نماز پڑھو. جو بھی آپ کی ضرورت ہو وہ ضرورت کے تحت پڑھو. اے اللہ تیرے واسطے پڑھ رہی ہوں لیکن اس ضرورت کے تحت پڑھ رہی ہوں, آپ پڑھو. خدا کی قسم سلام پھیرتے ہی آپ کی ضرورت کی بشارت مل جائے گی. شرط یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوئی ہو. اب عشاء کی نماز چھوڑ کر کے اب رات کے اندھیرے میں روئیں گے تو کہاں سے فائدہ ہوگا؟ فجر کی نماز چھوڑ کر کے آپ شکایت کریں گے اللہ سے تو کہاں سے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی لیے آپ کو اللہ کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اور یہ تعویذ گڈھے والوں کے پاس جانے کی توفیق ہو رہی ہے, یہ الٹے پلٹے کام کرنے والوں کے پاس توفیق ہو رہی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ آپ کا جو اندر کا باطن جو ہے اللہ کی محبت اور نور ایمان میں منور ہوا ہی نہیں مکمل طور. آپ ایک بھی ایسے مطلب حصہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی صحابیہ نے کبھی اپنی بہو کے لیے کسی اور کے پاس گئی ہو, یا کوئی بہو اپنے ساس کے لیے کسی اور کے پاس گئی ہو. اتنا کمال اور اتنا کمانڈ ہوتا تھا ان کے ایمان میں کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی رسول پاک کی طرز زندگی کو اپنے آئیڈیل مان کر کے وہ جھک جاتی تھی اور بشارت خدا آٹومیٹک ملتی تھی ان کو. اور کامیابی دو طرح سے ملتی تھی کہ ہاں سنو ہم تمہاری تکلیف پہ راضی ہیں, سبحان اللہ. تب کہتے تھے اللہ اگر تو راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے, یا پھر تم ویٹ کرو ہم تمہیں دے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. یہ کمانڈ ہوتا تھا. آپ مومن ہو تو اپنے ایمان کا اسٹیٹس سمجھو, اس کا مقصد سمجھو. میں بار بار اس سال ایک جملہ بول رہا ہوں, آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ تک یہ وہ کوالٹی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقی کہ سارے ولیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. غوث پاک کی کیا بات آپ کر رہی, دنیا میں جتنے ولی صحابہ تابعین بڑے بڑے جتنے بھی آئے ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. لیکن یہ اعلیٰ اور افضل کو بھی آپ کیوں نہیں مانتی ہو؟ بتاؤ تو. نہیں ماننے کا مطلب ان کا کلمہ یا ان کی فاتحہ, ان کی نظر نیاز. کبھی آپ جشن عیسیٰ علیہ السلام کرے, کبھی فاتحہ ابراہیم علیہ السلام کرے, آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی فاتحہ نظر نیاز کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ یہ غوث پاک سے اعلیٰ ہے, غوث پاک سے افضل ہے. پھر کیوں نہیں آپ کرتے ان کے نام کی فاتحہ وغیرہ؟ اس لیے نہیں کرتے آپ کہ آپ کو اعلیٰ افضل نہیں دیکھنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ کی طرف سے توحید, مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے آپ کو کیا ملی, آپ کو ملی. ان پر ایمان لاؤ, اور ایمان کا تقاضا کیا ہے وہ آپ پوری کرو. ہم کچھ نہیں کہیں گے, سب کچھ آٹومیٹک تم کو کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے گی. یہ ہوتا ہے آپ کی سوچ. خدا کی قسم 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آج بھی اگر امت محمدیہ کی کوئی عورت اور مرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی محبوبیت کا واسطہ لے کر رب کی بارگاہ میں جھکے تو آج بھی قبول ہوگی دعا. لیکن نہیں, آپ غوث پاک کا وسیلہ, محمد عربی کا وسیلہ لیتی ہو. وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے, آپ کو یہ دیکھنا کہ میرے آقا اور آقا کے محبوبوں کا کیا عالم ہے. آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے جواہر ہیں, اتنی اچھی اچھی بیسٹ کوالٹیاں ہیں اللہ کی محبوبیت کی کہ آپ ان کو مان کر کے اپنی زندگی بھی ختم کر دیں تب بھی ان کی محبوبیت ختم نہیں ہوگی. آپ سمجھیں اس بات کو. آپ ایسے, ارے مجھے رات میں ایک بات معلوم ہوئی کہ کوئی بورا منڈا میں یا کوئی ایک جگہ ایسی ہے, کوئی عورت ہے اور وہ جو ہے مطلب یہ کہ فال کھولتی, اور فال کہیں کھولتی 50,000 روپیہ فال کھولنے کا لیتی. اللہ سے بچائے, باپ رے باپ, 50,000 روپیہ فال کھولنے کا لیتی. ابھی فال کھولنے کا لیتی کیا ہے کہ ایک بار, ہاں, اور اس کے بعد اب جب ان کے اس میں پھنس گئے تو ویسے ہی تو اللہ عورت میں کون تو پھنسا تو پھنسی رہ جاتا, لیکن وہ تعویذ گننے والے میں پھنسے تو اللہ کرم کرنا. یہ ایسا لیتی, میں باخبر کر رہا ہوں خدا کی قسم, مت کرو ایسا, مت کرو ایسا. مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے, اور سب سے پہلے تو آپ کو جانتے ہیں بڑے بڑے ناخن والے, بڑی بڑی آنکھ والے, بڑی طاقت والے, ہزاروں بلین من مٹیوں کو چیر کر آنے والے تمہارے قبر میں فرشتے. ابھی ذرا سی بلی بولتی ہے خواب میں تو ارے باپ رے باپ رے باپ, فوراً لائٹ جلاتی. بازو والا کہتا ہے ارے تم کوئی برا خواب دیکھے ہوگے, چلو پانی پی کر کے سو رہا ہو. اب وہاں ڈائریکٹ کوڈ بھی نہیں ہے آزو بازو میں. اگر ہے تمہارے ساتھ تو تمہارا رب, تصور رب, خیال اسلام اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ غور کر رہی ہو کتنا دن تم اچھے سے جینے کی کوشش کر رہی. ارے ڈرو, آپ سوچو اس بات کو, خیال کرو اس بات کا کیا ہوگا. دن بھر ویٹ کر رہے ہیں کہ میری باری آئے گی, میری باری آئے گی. کس لیے؟ فال کھلوانے کے لیے. کیا جی ساس ہمارے خلاف کچھ تو کر رہی ہے, اب وہاں سرا ہلا دیے تو ہو گیا. ہاں میں بول رہی تھی نا کہ ہاں وہ برابر کر رہی ہے. اب بیٹے کے بارے میں ہاں ہماری بہو کر رہی ہے ہمارے خلاف. یہ کیس بار بار آ رہے ہیں میرے پاس, اس لیے میں باخبر کر رہا ہوں. اگر آپ نہیں کرتی ہو تو دعا ہے کہ نکو کر رہا ہمیشہ, لیکن اگر کوئی کر رہی ہے تو آپ ان کو سمجھاؤ کہ ماں تیرے اندر وہ طاقت ہے, وہ ٹیلنٹ خود ہے کہ رب العالمین عورتوں کی دعا
بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے مقبولیت کا وعدہ لیا ہے۔ رب العالمین جو دعا قبول کرنے والا ہے، تو کن کے پاس جا رہی ہو؟ ارے جس کا شوہر خود اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات یہ بھی آئی کہ ان کے پاس جو ہے درگاہ کی حاضری آتی کتے، ارے باپ رے باپ، پیر صاحب کی حاضری آتی کتے۔ اب ذرا آپ توجہ سے بتاؤ، میں مفتی صاحب ہوں، اب یہ پردہ کیوں لگائی ہو؟ غور کرنا، اب یہ پردہ اسی لیے تو لگائی ہو کہ میں غیر محرم ہوں، رشتہ دار آشنا نہیں ہو، باپ بھائی بہن جو رشتہ دار، یعنی شادی حلال ہے ہم سے، اس لیے آپ پردہ لگائی ہو۔ حرام ہوتی، بھائی بہن جیسے ہوتے ہیں تو آپ پردہ نہیں لگاتی۔ اب آپ غور کیجیے، اب اگر میں مر گیا تو اب آپ کی حاضری میں کیسے آ سکتا ہوں؟ ارے جب زندہ تھا تو پردہ لگاتا تھا آپ سے، اب انتقال کے بعد آپ کی حاضری میں آنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب کوئی پردہ نہیں؟ اب بتاؤ، تو اللہ کے محبوب بندے، ارے ہم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، ہزاروں گنا افضل ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے عورتوں کا خیال نہ کر کے ولی بنے، اور آج وہ اللہ کے بندے آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جائیں گے حاضری میں، یعنی آپ کے اندر گھس جائیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور حاضری آ کر کے بولیں گے لا حول ولا قوت۔ کتنی بڑی گمراہیت ہے یہاں پر، بتائیے تو، یہ سچ یہ ہے، بتاؤ، وہ شیطان ان کی مدد کر رہا، ساس اس کو پسند نہیں کرتی، چلو، شوہر ان کو وقت نہیں دیتا، چلو یہ کر لیتے بیٹھو، یہ شیطانیت ہے، شیطانیت۔ کسی عورت پر کوئی بھی اللہ کا ولی یا درگاہ کا کوئی بھی کسی بھی زاویے سے درگاہ وغیرہ کی حاضری نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، اس لیے کہ عورتوں کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عورت کے پاس، ارے مردوں کے پاس، ہم لوگ رات بھر بھوکے رہ کر کے وظیفہ کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بھی دیدار نہیں ہوتا۔ ابا یہ عورتیں مہینے میں 7 دن تک نماز نہیں پڑھنے والی، ڈائریکٹ ولیاں ان کے پاس آ رہے، واہ واہ، ایک کیسا کرشمہ ہے۔ نہیں، یہ ایک دم بھول ہے ماں، ہرگز ایسی عورتوں کے پاس یا ایسے مردہ بھی اگر کوئی بولے کہ ان کے پاس یوسف بابا آتے ہیں یا ان کے پاس غوث پاک کی حاضری آتی ہے، سمجھو اس بہت بڑا ڈھکوسلا ہے، اور اسی سے سنیت بدنام ہو رہی، اسی سے اہل سنت کے لوگ بدنام ہو رہے۔ تم خود اتنی ٹیلنٹڈ ہو اللہ کی بارگاہ میں، اتنی قابل ہو کہ اگر تم ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرو تو اللہ اٹھانے سے پہلے ہی کہہ دے مت اٹھا، ہم تیری اچھا کو جانتے ہیں، ہم تیری خواہش کو جانتے ہیں، ہم تیری خواہش کو جانتے ہیں، تو نے فرائض اور واجبات کی تکمیل کر دی ہے، اس لیے ہم تیری خواہش کو پوری کرنے کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ اب دیکھا، خبردار دنیاوی ضرورتوں کے لیے اگر آپ نے اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالا تو شیطان ویلکم کریں گے، اور اگر واقعی مرد وغیرہ کوئی نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی ضرورت کی واقعی ضرورت پڑ گئی ہے، تب آپ ضرورت کے تحت باہر نکل رہی ہے تو اللہ پاک آپ کی مدد فرماتا ہے۔ بلا ضرورت نکلنے کو استشرفہ الشیطان، حدیث پاک میں کہا گیا ترمذی شریف میں کہ شیطان جب تک وہ نکلی رہتی ہے شیطان ان کے پیچھے رہتا، یہاں تک کہ وہ گھر نہ گھس جائے تب تک وہ شیطان ہی ان کے پیچھے رہتا۔ بتائیے تو، نماز چھوڑ دیے آپ، دن بھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں دیکھو نا بابا، دیکھو نا ماں، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، ہاں تمہارے اوپر بالا ہلا کر کے، واہ واہ واہ، بالا ہلا کر، ہاں تمہارے لیے وہاں پہ تعویذہ کرے ہیں، وہاں پہ گڈھے کرے ہیں، ہاں اس کے لیے 70,000 رکھ دو، استغفر اللہ بعد، اس کے لیے 50,000 رکھ دو، ٹھیک ہے یہ لوگ گلے کی چین لے لو، ہمارا چین دے دو۔ ایسے بات سننے کو آ رہی ہے، آپ کے پاس اگر نہیں آ رہی تو آنے بھی مت دو۔ ہمارے پاس رات ہی میں ایک بات آئی، قسم یہی آپ وجے نگر کالونی کے وہ بچے تھے، مغرب سے لے کے عشاء تک 2 بچے، ایک بچہ مر گیا، پہلی ڈلیوری مر گئی اس کی۔ اب جو ہے ایک عورت ہے برا منڈا میں، اب وہ عورت کے پاس وہ جا رہی ہے مما، اور ہر مرتبہ 7,000 روپیہ، اس مرتبہ 9 مہینے کی ڈلیوری اب ہونے والی ہے، اب کیا کرنا، اماں رو رہی ہے، ایسا ہے ویسا، کیا کرنا، کیسے کرنا۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، جاؤ سورہ مریم پڑھو بس، اور اس کے بعد وہاں رکھو جاؤ، اور دھیان رکھو مر بھی گیا تو وہ شفاعت کے لیے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے ڈھال بن جائے گا، اتنا سی دے دیا۔ اور ماشاءاللہ صبح فون آیا کہ نہیں زندہ پیدا ہوا، الحمدللہ۔ غور کرے آپ، اللہ کے کلام میں مخلوق فانی ہے، خدا کا کلام باقی ہے۔ ہم مر جائیں گے، لوگ مر جائیں گے،
بڑے بڑے جتنے بھی اچھے بندے ہیں سب مر جائیں گے، لیکن خدا کا کلام وہ ہے بابرکت، وہ نہیں مر سکتا۔ اس کے الحمدوں کی الف کا ثواب نہیں لے سکتے۔ ماں تم اپنے بیٹے کی زندگی مانگ رہے ہو اللہ سے، اس لیے خبردار خبردار، یہ پیسے جو کوئی بھی تعویذ گنڈے والے مانگتے ہیں سمجھ جاؤ وہ ایک دم جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں، چونکہ میں خود تعویذ گنڈا کرتا ہوں کبھی کبھی، لیکن آنا مت، میں ایسے بول دیا میں، ہاں پیسے وغیرہ مانگ کر کے پہلے یہ رکھ دو، پہلے وہ رکھ دو، یہ کرنا کہتے وہ کرنا کہتے، یہ سب جو بھی کر سمجھو کہ وہ بس اپنی دکان جما رہے ہیں۔ اور اگر جو قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہیں یاد رکھو کہ وہی واقعی پکے سچے عامل ہے۔ آپ خود پڑھو قرآن گھر میں، انشاءاللہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود درود پاک پڑھو، خود الحمدللہ سلام کلام کا ماحول قائم کرو، خود اللہ اللہ کا وظیفہ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو جب سب سے بڑا وظیفہ آپ پڑھ رہی ہے تو سب سے بڑی جتنی بھی خواہش ہے وہ کیوں نہیں پوری ہو رہی آپ کی؟ نہیں، آپ خود نہیں سمجھے اپنے آپ کو، اس لیے آپ کو سمجھنا ہے یہ چھوٹے موٹے جہاں کہیں بھی چھوٹے موٹے بھی کیا بولیں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، جتنے بھی الٹے پلٹے کام کر رہے ہیں، اس کو ان سے ملوا رہے ہیں، ان کو ان سے ملوا رہے ہیں، ساس کو بہو سے جڑوا رہے ہیں، جو بہو سے ساس کو توڑوا رہے ہیں، یہ سب جو کر رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ ہدایت پر وہ ہوا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہو آئی ہے ساس کے خلاف لینے کے لیے تو وہ بول دے نہیں بابا جب میرے پاس یہ طاقت ہے کہ خلاف کر سکتا ہوں تو میں موافق بھی کر سکتا ہوں، ایسا کرو دو بھی مل کر کے رہو، میں ایسی تعویذ دے دیتا ہوں، دونوں بھی نماز پڑھو، دونوں بھی حج کرو، ماشاءاللہ الحمدللہ ایسی تعویذ دے دیتا ہوں، کتنی اچھی بات ہے، دونوں محبت سے رہو، دونوں ساتھ ساتھ جنت جاؤ، الحمدللہ، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن نہیں، ساس جاتی بہو کے خلاف اور بہو آتی ساس کے خلاف، دونوں سے بھی 50-50 ہزار روپے لے لیے، لو ہو گیا، سب خلاف کرتے رہو اور یہاں انکمنگ ہوتی رہے، تم آؤٹ گوئنگ کرتی رہو۔ اس لیے آج بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک کا جو رنگ اس کے حوالے سے جو آپ کو دیا گیا ہے کہ وہ بندے جو اللہ پاک کے اخلاص اور للہیت کے ساتھ فائز ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی سند نازل کر دیتا ہے کہ تم میرے مخلص بندے ہو، تمہیں دکھ رہا ہے کہ یہ تکلیف ہے لیکن اس کی نعمت اور اس کا احسان، اس کا فضل کیا میں دینے والا ہوں، تم وہم و گمان میں تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، دل نے احساس نہیں کیا ہوگا، کانوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، ایسی میں نعمت تمہیں دینے والا ہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو ایسا بندہ بنائے اور ہماری ماں اور بہنوں کو خصوصیت کے ساتھ توجہ الی اللہ اور توجہ الی الرسول کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، توحید و سنت پر گامزن رکھنے والا امتی بنائے، اور جو کوئی پریشانیاں بلاؤں اور مصیبتوں کے اعتبار سے گھر میں آن پڑی ہیں یا آنے والی ہیں سب کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے دور فرمائے، ہم سب کی آرزو اور تمناؤں کو پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔